رات کا سناٹا۔ ایک شخص سجدے میں، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، لب ہل رہے ہیں، مگر آسمان خاموش۔ وہ مانگ رہا ہے، بار بار مانگ رہا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا۔ کیا اللہ نہیں سنتا، یا ہم کچھ ایسا کر رہے ہیں جو ہماری دعا کو آسمان تک پہنچنے ہی نہیں دے رہا؟ یہ سوال آج کا نہیں، یہ سوال صدیوں سے انسان کے دل میں گونج رہا ہے، اور آج ہم اسی راز کو فاش کرنے والے ہیں۔ دعا مومن کا ایک طاقتور ہتھیار ہے۔ یہ وہ تعلق ہے جو بندے کو اللہ سے ملاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، دعا کرو میں ضرور قبول کروں گا۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، تو پھر ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ کیا ہم غلط مانگتے ہیں، یا پھر غلط طریقے سے مانگتے ہیں؟ یا پھر کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم زندگی میں کچھ چیزیں ایسی کر رہی ہو جو ہماری دعا کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہو؟ اسلامی تاریخ میں ایسے واقعات موجود ہیں جہاں دعائیں فوراً بھی قبول ہوئی، اور ایسے بھی جہاں بظاہر تو دعا قبول نہیں ہوئی، لیکن بعد میں جو ان کو انعام ملا وہ اس دعا سے بھی کہیں زیادہ تھا۔ اور آج ہم انہی واقعات کے ذریعے ہی اس راز کو فاش کریں گے۔ مدینہ کی ایک گلی، ایک مسافر تھکا ہوا، پریشان حال اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے۔ اس کے کپڑے بوسیدہ ہیں، گرد و غبار سے بھرا ہوا ہے، اور پھر کہتا ہے، یا رب یا رب۔ یہ منظر ہمیں ایک حدیث کی طرف لے جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص لمبا سفر کرتا ہے، گرد و غبار سے بھرا ہوا ہے، اور پھر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے، مگر اس کا لباس حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا کھانا حرام ہے، تو پھر دعا کیسے قبول ہوگی؟ یہ پہلا راز ہے کہ حرام دعا کو روک دیتا ہے۔ انسان چاہے جتنا ہی عاجزی سے مانگے، جتنا ہی انکساری سے مانگے، اگر اس کی زندگی میں حرام شامل ہے تو اس کی دعا آسمان سے پہنچنے سے پہلے ہی رک جاتی ہے۔ مکہ کی سرزمین، ایک ماں اپنے بچے کے ساتھ بے آب و گیاہ وادی میں کھڑی ہے، اور یہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام ہے، اور اس کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ پانی ختم ہو چکا، بچہ پیاس سے تڑپ رہا ہے، وہ دوڑتی ہے صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا، اس طرح وہ 7 چکر لگاتی ہے، ہر بار امید، ہر بار مایوسی، لیکن وہ رکتی نہیں۔ پھر اچانک زمین سے پانی نکلتا ہے، اور ہاجرہ علیہ السلام آواز دیتی ہے، زم زم، یعنی ٹھہر جا اے پانی، ٹھہر جا۔ یہ دعا کی قبولیت ہے، لیکن فوراً نہیں آئی۔ یہاں ایک اور راز سامنے آتا ہے کہ دعا کے ساتھ کوشش کرنا بھی لازمی ہے۔ صرف مانگنا کافی نہیں، بلکہ کوشش کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ بھی دیکھتا ہے کہ کیا بندہ کوشش بھی کرتا ہے یا صرف الفاظ سے مانگ رہا ہے۔ بنی اسرائیل کا زمانہ، ایک نبی شدید آزمائش میں، یہ حضرت ایوب علیہ السلام ہیں۔ سالوں سے بیماری، اولاد کا بچھڑ جانا، مال کا نقصان ہو جانا، ہر طرف آزمائش، ہر طرف تکلیف، لیکن زبان پر ایک ہی جملہ، اے میرے رب، مجھے تکلیف پہنچی ہے، لیکن تیری رحمت اس تکلیف سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ دعا فوراً قبول کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ یہ امتحان تھا صبر کا، اور جب صبر انتہا کو پہنچا تو اللہ نے فوراً شفا دے دی۔ یہ تیسرا راز ہے کہ کبھی دعا کی قبولیت میں تاخیر بندے کے لیے درجے بلند کرتی ہے۔ مدینہ، رات کا وقت، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دعا میں مصروف ہے۔
چاہتے ہیں کہ میری امت پر عذاب نہ آئے، بے حد محبت، بے حد درد، بے حد تکلیف، لیکن ہر دعا اس طرح قبول نہیں ہوتی جس طرح ہم چاہتے ہیں۔ یہاں ایک گہرا سبق ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ کبھی ہم جس چیز کو خیر سمجھتے ہیں وہ چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، اور جس چیز کو ہم نقصان دہ سمجھتے ہیں کبھی وہ ہمارے لیے خیر ہوتی ہے۔ اب ہم سب راز ایک جگہ جمع کرتے ہیں کہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی۔ شاید ہماری کمائی پاک نہیں، شاید ہم صبر کھو بیٹھے ہیں، شاید ہم اللہ کی حکمت کو سمجھنے سے قاصر ہیں، شاید ہم صرف دعا تو مانگتے ہیں مگر کوشش نہیں کرتے، اور کبھی دعا قبول بھی ہو جاتی ہے مگر ہمیں نظر نہیں آتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی دعا 3 طریقوں سے قبول ہوتی ہے، یا تو اسے فوراً دے دیا جاتا ہے، یا پھر آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا جاتا ہے، یا پھر اس کی کوئی مصیبت ٹال دی جاتی ہے۔ یہی لمحہ، یہی اصل حقیقت ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہو جائے تو تم اپنی زندگی کو پاک رکھو، اپنی نیت کو صاف رکھو، اور اپنے عمل کو درست رکھو، اور سب سے اہم صبر کرو، کیونکہ اللہ جلدی نہیں کرتا، کیونکہ وہ وقت پر عطا کرتا ہے۔